اما بعد، اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا ہی فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس بابرکت مہینے کی شروعات میں، ابتدا میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، جیسے ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ، ہم سب جانتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کریم کی ابتدا اور شروعات اسٹارٹنگ اسی سورت سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب اس لیے کہا گیا ہے سورۃ الفاتحہ کو کیونکہ قرآن کریم کا خلاصہ، قرآن کریم کا نچوڑ اور قرآن کریم کا جو اصلی مقصد ہے وہ اس سورت میں موجود ہے، اس لیے اس کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا۔ رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس صورت میں شفا موجود ہے، اور ہم بیماری کے عالم میں اپنے اوپر پڑھ کر، اس صورت کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں، اس لیے اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس صورت کے نام ہیں، میں نے چند نام آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس صورت کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تمام تعریف اس کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ جو مفسرین کرام ہیں، بڑے بڑے مفسرین کرام گزرے ہیں، انہوں نے صرف الحمد کی تفسیر میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور پوری سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں کئی کئی جلدیں لکھ ڈالی ہیں۔